نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پیشوں کا مختصر جائزہ لیا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اسلامی معیشت کو بیان کرنے سے قبل اسلام سے قبل مارز وجود میں آنے والی تہذیبوں کا ایک جائزہ لیں گے۔ اسلام سے قبل کون کون سی تہذیبیں مارز وجود میں آ چکی تھیں، ان کا ایک سمپل انالیسز کریں گے، جس میں ہم سومیرک تہذیب کو یعنی کہ سومیرک سویلائزیشن کو، اس کے بعد مصری تہذیب یعنی کہ ایجپشین سویلائزیشن کو، پھر ہٹائٹ سویلائزیشن یعنی کہ ہٹی تہذیب کو، اس کے بعد فونیشین تہذیب فونیشین سویلائزیشن اور گریک سویلائزیشن کو۔ اس کے بعد ہم کچھ چند اور تہذیبیں جن میں انڈین تہذیب آ جائے گی ہمارے پاس، انڈین سویلائزیشن، ایرانین سویلائزیشن، رومن سویلائزیشن اور بازنطینی سویلائزیشن۔ اس کے بعد ہم آخر میں عربک سویلائزیشن، جو عرب کے حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ان کا ایک جائزہ لیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اسلام نے آ کر کیا ان کو آلٹرنیٹ دیا کہ معاشی نظام کو کن اصولوں پر استوار کیا جائے۔ اسلام نے آ کر وہ کون سے سنہری اصول دیے جو کہ پہلی تہذیبوں میں نہ پائے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سومیرک سویلائزیشن کی۔ تو سومیرک سویلائزیشن بیسیکلی 3000 قبل مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال قبل مارز وجود میں آنے والی ایک تہذیب تھی۔ یہ لوگ عراق میں بستے تھے، جنوبی عراق میں، جسے اب موجودہ دور کا ہم جنوبی وسطی عراق کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے بیسیکلی دھات کا استعمال کرنا جانتے تھے، برتنوں میں چاک کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو سومیرک سویلائزیشن کے لوگ تھے مختلف معاشی طریقوں میں بھی ماہر تھے، جس میں زراعت، تجارت اور ریکارڈ رکھنے کی جو تحریر ہیں، اس کی جو پہلی معروف شکل تھی یعنی کہ کیونیفارم، اس کی تخلیق کا سہرا بھی ان لوگوں کو جاتا ہے۔ تو سومیرک سویلائزیشن کی مزید اگر بات کریں تو یہ جو اس کی ریاستیں تھیں متعدد شہروں پر مشتمل تھیں، جس میں اور شہر بہت مشہور شہر تھا، لغاش یہ بھی ایک اس کا امپورٹنٹ سٹی تھا۔ تو اس کی جو مختلف متعدد ریاستیں تھیں، شہر تھے، ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو معاشی وسائل تھے وہ ختم ہوتے گئے اور ترقی میں رکاوٹیں آتی گئیں۔ تو ایک اس کا جو مین جو ایفیکٹ تھا اس کی سویلائزیشن کے اوپر، اس کی سویلائزیشن کے خاتمے کے اوپر، وہ بیرونی حملے تھے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ کن پڑوسی علاقوں سے سومیرک سویلائزیشن کو حملوں کا خطرہ رہتا تھا، اس میں اکادیان ایک علاقہ ہے، یہاں سے بیرونی حملے بہت متواتر ہوا کرتے تھے۔ تو جس وجہ سے جو تجارتی راستے تھے ان میں خلل آ جاتا تھا، کیونکہ جو تجارت تھی وہ بیسیکلی بائی روڈز یعنی کہ جو سفری راستے بائی روڈز کہہ لیں آپ، اور یا پھر ہمارے پاس جو سمندری راستے ہوتے ہیں ان کے تھرو ہوتی تھی۔ تو جب ان راستوں میں بیرونی حملوں کا خدشہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے جو معاشی ترقی کی رفتار تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ جو اس کی سویلائزیشن کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا عنصر تھی وہ عدم مساوات اور سماجی استحکام تھا۔ سومیرین معاشرہ انتہائی سطحی تھا، یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو دولت تھی وہ چند اشرافیہ کے ہاتھوں میں تھی، یعنی کہ اس کی جو ویلتھ کی سرکولیشن تھی وہ ایک پورے معاشرے میں اچھی طرح نہیں تھی، جسٹ چند فیملیز اس کو جو پورا سرمایہ تھا اس کو کنٹرول کر رہی تھی۔ تو جس کی وجہ سے جو عام آدمی تھا اس کے حالات بہت پسماندہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی جو معیشت تھی وہ بہت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو تہذیب تھی اپنے زوال کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مصری سویلائزیشن کی یعنی کہ ایجپشین سویلائزیشن کی، تو مصر کے جو لوگ تھے وہ تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ مصری قوم لیبیا، مغربی ایشیا، سامی اور سوڈانی لوگوں پر مشتمل ایک مخلوط تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے جو حکمران تھے ان کو فرعون بولا جاتا تھا۔ فرعون جن کو ہم قرآن پاک میں بھی نام سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، یعنی کہ یہ مصری تہذیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آتی ہے۔ تو یہ جو فرعون تھے
یہ اپنی عوام کو ان سے بہت کام لیتے تھے، ان سے بگار لی جاتی تھی۔ بگار کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ان سے جبراً کام کروایا جاتا تھا۔ تو جو قوم تھی، عوام تھی، وہ غربت کی کہہ لیں کہ آپ تنزلیوں کو چھو رہی تھی، آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ تو عوام جو اپنے حکمرانوں کے لیے عالی شان عمارتیں تعمیر کرواتی اور کروانے میں اپنی جان تک دے دیتی، اور اس وجہ سے جو یہ معاشرہ تھا زوال کا سبب بننے لگا۔ اگر بات کریں حملے اور غیر ملکی حملوں کی، تو جس طرح سومیرک سویلائزیشن میں بیرونی حملے ہوتے تھے، تو اس سویلائزیشن کو بھی بیرونی حملوں نے اچھا خاصا ٹارگٹ کیا۔ تو اس کے جو پڑوسی ممالک تھے یا پڑوسی ریاستیں تھیں، اس میں آشوریوں، فارسیوں اور یونانیوں کی حکومت تھی، اور یہ قومیں اس سویلائزیشن کے اوپر حملہ آور ہوتی تھیں۔ تو جس کی وجہ سے جو ان کی معیشت تھی وہ درہم برہم ہونا شروع ہو گئی، وسائل ختم ہونے شروع ہو گئے، اور یہ معیشت آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے یہ سویلائزیشن بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ اس کی ایک اور وجہ زرعی پیداوار میں کمی تھی، بدعنوانی اور نااہل انتظامیہ یعنی کہ جس کو ہم کرپشن بولتے ہیں، وہ بھاری ٹیکسز اور سماجی بدامنی، یہ بھی اس کی ایک وجہ تھی جو کہ مصری سویلائزیشن کو، مصری تہذیب کو مصری تہذیب کے زوال کا سبب بنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہٹی سویلائزیشن کی۔ تو ہٹی بیسیکلی، یا اس کو اردو میں ہم ہٹی بولتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو ہٹائٹ سویلائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ آریائی نسل کی ایک قوم تھی جو کہ 1600 قبل مسیح اناطولیہ یعنی کہ جو موجودہ ترکی ہے وہاں پہ یہ لوگ بستے تھے۔ تو ان کا جو خاتمہ 1200 قبل مسیح ہوا، اور ان کی تہذیب کو جو دھچکا لگا وہ بیرونی حملوں سے بہت زیادہ دھچکا لگا، کیونکہ کسی بھی سویلائزیشن کے اوپر، کسی بھی تہذیب، کسی بھی معاشرے کے اوپر اگر وہاں امن و امان نہیں ہے تو لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کی معیشت پہ بہت سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سویلائزیشن تھی، ہٹی سویلائزیشن، اس کے بھی بیرونی حملے بہت زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جو معاشی نظام تھا وہ درہم برہم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو تجارتی راستوں میں خلل پڑنا شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ اندرونی کشمکش اور سیاسی تقسیم وغیرہ بھی اس سویلائزیشن کے زوال کا سبب بنی۔ انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم فنیشین سویلائزیشن کو اور گریک سویلائزیشن اور اس کے بعد جو بھی ہم نے سویلائزیشن کو بولا کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔